اس میں آپ نے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنی ہے نا، آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے. تو آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ میں سچ اور جھوٹ میں نیوٹرل کس طرح بنوں؟ مجھے تو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم جب میں نے جرنلزم شروع کی تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل ضیاء کی. تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے احمد بشیر صاحب، بشرا انصاری کے والد صاحب، وہ خود بھی ایک کالمسٹ تھے اور ان پر پابندی لگی ہوئی تھی. وہ پین نیم سے لکھتے تھے، کبھی بلے شاہ کے نام سے، کبھی دلہ بھٹی کے نام سے. انہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی. انہوں نے کہا بیٹا آپ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں نیوٹرل نہیں بن سکتے. اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو آپ کو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خواہ وہ کتنی گندی ہے، کتنی بری ہے، کتنی کرپٹ ہے، اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگر نیوٹرلٹی کرو گے تو یہ جرنلزم سے دھوکہ ہے. تو یہ جرنلزم کیا ایکٹیویزم ہو؟ پاکستان جیسے ملک میں جرنلزم اب کیا ہے؟ ایکٹیویزم ہی ہے نا. مجھے بتائیں کہ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ، برا نہ بنائیے گا میری بات کا، ویسے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہے گا کہ تم جا حامد میر بن جا کے گولیاں کھا، گڈی تھلے بم لوا ہے؟ اور کل میں نے بتایا یہیں پہ کہ صرف پچھلے 2 سال میں پاکستان میں صحافیوں پہ 248 حملے ہوئے ہیں، 11 صحافی قتل ہو چکے ہیں. آج تک ہمارے کسی جو ساتھی ہمارا قتل ہوا ہے اس کا کبھی قاتل نہیں پکڑا گیا. تو اتنا ڈینجرس پروفیشن ہے، اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ابھی بھی جرنلزم کر رہے ہیں، صحیح والی جرنلزم، وہ دوسری والی نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایکٹیویزم ہی ہے نا. آپ کے پاس ایک واقعہ آیا تھا برمنگھم کے ہسپتال میں، جب آپ کے بیٹے عرفات اور آپ کی بیگم کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا تھا کہ میں یہاں علاج کے لیے آیا ہوں اور اگر میں یہاں پہ ایک کتاب لکھ جاؤں تو ہم ساری زندگی اس کے ملینز آف ڈالرز کی رائلٹی کھائیں گے، اور مجھے آفر ہے کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے اور میں کبھی پاکستان واپس نہ جاؤں، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں یہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو بزرگ ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا بہت سے لوگوں کا، ان کو پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے کہا جی یہ غدار ہیں، یہ وطن دشمن ہے. لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کبھی کسی سازش کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی. تو جب میں بہت زیادہ زخمی تھا اور میرے جسم میں جو گولیاں تھیں وہ نہیں نکل رہی تھیں تو میں باہر گیا. ملالہ یوسف زئی نے کہا جی کہ وہ برمنگھم ہاسپٹل ہے، اس نے مجھے میری اچھی ٹریٹمنٹ کیا، آپ بھی ادھر ہی آ جائیں. تو ایکچولی شی فکس دیٹ اپوائنٹمنٹ. میں ادھر گیا، وہاں پہ میرے پاس ایک بہت بڑے پبلشنگ کمپنی کا بندہ آ گیا اور انہوں نے کہا جی یہ کتاب لکھنی ہے، ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کانٹریکٹ بھی آفر کر دیا، پیسے بہت زیادہ دے رہے تھے. میں نے کہا میری تو حالت ایسی ہے کہ میں فی الحال لکھ نہیں سکتا، میں 3-4 مہینے کے بعد لکھ پاؤں گا. میں نے کہا نو پرابلم، وی نو یور اسٹوری، ہم خود ہی لکھیں گے، آپ کو لا کے دکھائیں گے، آپ اس کو اپروو کر دیں گے، ہم اس کو چھاپ دیں گے، پیسے آپ کے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے کچھ مثالیں بھی دی. تو اب جو وہ مجھے سمجھ آئی، وہ جو کتاب مجھ سے لکھوانا چاہ رہے تھے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس پہ فلاں ادارے نے حملہ کیا، اس نے اس کو قتل کرانے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی میری کسی ادارے سے یا میری اپنے ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، کچھ انڈیویجول کے ساتھ لڑائی ہے. یہ ساری لڑائی ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی لڑائی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی لڑائی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح یقین رکھتے تھے. تو ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قائد اعظم کے پاکستان کو تباہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کانسٹیٹیوشنلزم کے حامی ہیں. تو آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ کس طرح کی کتاب آپ مجھ سے لکھوانا چاہتے ہیں؟ وہ پیسے بڑے آفر کر رہا تھا. اس نے کہا آپ سوچ لیں. تو وہاں پہ پھر میرا جو بیٹا ہے اس نے انٹروین کیا. اس نے کہا پاپا اگر آپ نے یہ کتاب لکھنی ہے، پیسے کمانے ہیں، پیسے آپ کو بہت مل جائیں گے، ادھر آپ کو ریزیڈنسی بھی مل جائے گی، تو ٹھیک ہے اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا. میں نے تو واپس جانا ہے، میں نے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن آپ یاد رکھیں آپ واپس نہیں جا سکیں گے.
میں نے کہا یار تم بات تو صحیح کہتے ہو. تو کبھی کبھی باپ جو ہے وہ بیٹے کو سکھاتا ہے, کبھی بیٹا بھی باپ کو سکھا دیتا ہے. تو اس دن مجھے بیٹے نے سکھایا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے واپس جانا ہے, تو یہ جو سازش ہے اس کا حصہ نہیں بننا. میر صاحب یہ بتائیں کہ کبھی اگر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا تو کیا صحافت بھی کٹہرے میں کھڑی نظر آئے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو صحافت ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہے. تو صحافت بھی جو ہے اس کو آپ ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں. تو اگر ریاست جو ہے اس کی عمارت جو ہے وہ کانپ رہی ہے, ہل رہی ہے, اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمزور ہو رہی ہے, دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور چھت کا پلستر اکھڑ کے نیچے گر رہا ہے, تو 4 پلرز میں ایک پلر صحافت بھی ہے نا, تو یقیناً اس میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو کردار ہوگا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں, یہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا بطور ایک صحافی, کہ جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ کیا تھا تو صحافیوں نے اس کی مزاحمت کی. جب یحییٰ خان نے یہی کام کیا, مزاحمت کی. ضیاء الحق نے کیا, مزاحمت کی. ٹھیک ہے, پرویز مشرف نے یہی کام کیا, مزاحمت کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کا ایک خیال تھا کہ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے, اور پاکستان کو مضبوط کرنے کا راستہ جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے ذریعے ہے. تو اسی لیے یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو اس وقت پاکستان میں یحییٰ خان کا مارشل لا تھا, اور کچھ اخبارات جو ہیں وہ الٹی سیدھی سرخیاں لگا رہے تھے غلط ملت. لیکن نہ تو پاکستان میں جمہوری ادارے اس وقت مضبوط تھے اور نہ ہی صحافت مضبوط تھی. لیکن جو ہمارے بزرگ اس وقت زندہ تھے انہوں نے اپنے طور پہ مزاحمت ضرور کی. تو بطور آج کے دور کے صحافی کے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا, یقیناً اس میں سیاستدان بھی تھے, اس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی تھے, اور اس میں صحافی بھی تھے. لیکن میرا تعلق اس مکتبہ فکر سے, اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے جن کو انہوں نے غدار کہہ کے اور یا جیل میں ڈال دیا یا پابندیاں لگا دیں. لیکن آج وہی لوگ جو ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں, پاکستان کی سلامتی کا اصل راستہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور بہت سے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ آج بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہی ہیں. نام نہیں لوں گا میں. حامد میر کا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ اس کو آج بھی ریگریٹ ہو؟ مجھے ریگریٹ کسی چیز پہ نہیں ہے, بالکل بھی کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں مزید اچھے انداز سے کر سکتا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہوئے. مثلا ہاں وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا کہ نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کا مجھے موقع ملا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا آپ نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا. میں کہتا ہوں یار وہ میری سٹوری تھی اور نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کرنا میرا خواب تھا. تو جب میں 1995 کی بات ہے, میں جب اس کے سامنے اپنے خواب کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا, تعبیر کے سامنے, خواب کی تعبیر کے سامنے, تو مجھے نا میں نے یہ فوکس نہیں کیا, مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ آدمی 27-28 سال جیل میں گزارنے کے بعد آیا اور اس کو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا کے تو ایک کامن ویلتھ کانفرنس میں بھیج دیا گیا, اور اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو میں نے جو ان کے ساتھ انٹرویو شروع کیا تو مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے پرابلمز کیا ہیں, تو ایران اور پاکستان کا کیا مسئلہ ہے. تو میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں ان کو سوال کرنے شروع کر دیے, اس میں میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا.
اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو روٹین کا ایک انٹرویو کر رہا ہے میرے، اس نے مجھے خود ہی بتا دیا، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، واہ، اس نے کہا کہ یار میں تو 28 سال بعد جیل سے نکلا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ جو تم بات چیت کر رہے ہو، یہ کشمیر انڈیا پاکستان، یہ میرے سے میرے بارے میں پوچھو، وہ میں بتا دوں گا میرا جیل میں ٹائم کیسے گزرا۔ تو یہ کرتے کرتے نا وہ ٹائم تھا تھوڑا سا وہ ختم ہوا، پھر میں نے ایک اور ایکسٹینشن لی، ٹائم میں 10 منٹ کا اور اضافہ کروایا، وہ میرے سے صحیح طرح ہو نہیں سکا وہ انٹرویو بہرحال، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرا بڑا وہ میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا پرائڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا، لیکن وہ اس طرح سے ہوا نہیں، وہ پریپریشن میری ٹھیک نہیں تھی، اور ان کو دنیا کی پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا زیادہ، تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے۔ کوئی ذاتی ریگریٹ، پرسنل ڈیسیژنز زندگی کے؟ یہ اب آپ مجھے پتہ ہے کس طرف جانے کی کوشش نہیں میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ میں نے جناب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ میں اخبار میں اپرینٹس یعنی زیر تربیت صحافی جو ہوتا ہے انٹرنشپ میں کر رہا تھا، ساتھ میں میں ماسٹرز بھی کر رہا تھا، تو مجھے کسی وجہ سے کسی نے کہا کہ تم CSS کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، تو میں نے ابھی اپنا ماسٹرز کا امتحان نہیں دیا تھا، میں نے جناب CSS کی کتابیں کھول لی اور فارم بھر دیا اور میں نے امتحان دے دیا، میں نے CSS کا امتحان دے کے میں پاس ہو گیا، اور اس کے بعد جس کے ساتھ میری یہ شرط لگی تھی، اچھا جو بھی تھی، میں نے کہا سے تو شادی بھی بنتا ہے، تو میں نے کہا جی یہ ہے جی CSS کر لیا میں نے، میں نے ثابت کر دیا کہ میں کر کس سکتا، سے شرط لگی تھی بتائیں؟ میں نے اس کو پھاڑ دیا، میں نے کہا یہ ہے جی آپ کا CSS، ٹھیک ہے؟ کیپٹل ٹاک میں ایسے ہی کرتے ہیں نا سب۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میری جو تھی نا جو کمٹمنٹ تھی، جرنلزم واز ناٹ مائی پروفیشن بٹ اے پیشن، تو میری اس وقت تنخواہ بہت ہی کم تھی، اور میں اگر CSS کر لیا تھا اور میں جوائن کر لیتا سروس فیڈرل سروس آف پاکستان، تو اپنا بڑے پیسے مل رہے تھے مجھے، بڑی سہولیات مل رہی تھی ایک دم سے، لیکن آج اگر میں ایک بیوروکریٹ ہوتا تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا اور میں ایکسٹینشن کے لیے کسی سیاستدان کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں آج بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں، میں اس میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں نے وہ CSS کیا اور اس کو پھر رزلٹ کو پھاڑ دیا اور صحافی بننے کا فیصلہ کیا، اور اس میں بڑی مشکلات آئیں، لیکن دیکھیں نا یہ جو مشکلات ہے یہ صرف میری تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کی یہی مشکلات ہیں، اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کہانی میرے سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس پہ ان کو افسوس ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے اللہ میاں جو بھی کرواتا ہے وہ صحیح کرواتا ہے، اس میں اگر آپ کبھی کسی کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے، آپ ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، وہ پھر آپ مزید محنت کرتے ہیں اور مزید آگے چلے جاتے ہیں۔